السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل مخزن آف نالج۔ آج ہم پڑھیں گے حضرت مجدد الف ثانی کے بارے میں۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام شیخ احمد سرہندی الفاروقی نقشبندی ہے۔ مجدد الف ثانی ان کا نام اس لیے رکھا گیا کیونکہ جو مجدد کے معنی ہے تجدید کرنا، ایک چیز کو دوبارہ اس کی اصل حالت میں لانا، زندہ کرنا، کیونکہ انہوں نے دین کو دوبارہ زندہ کیا تھا، اس لیے ان کا نام مجدد الف ثانی رکھا گیا۔ ان کی پیدائش 26 جون 1564 میں ہوئی یا 14 شوال 971 ہجری میں یہ پیدا ہوئے۔ ان کی جائے پیدائش کی اگر بات کی جائے تو یہ سرہند میں انڈیا کے صوبہ پنجاب میں لدھیانہ فتح گڑھ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام شیخ عبدالاحد تھا۔ انہوں نے اپنے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے ہی حاصل کی، جس میں انہوں نے قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کی، اور انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے ہی علاقہ سرہند میں ہی حاصل کی، اور پھر بعد ازاں دینی علوم کے لیے سیالکوٹ تشریف لے گئے۔ انہوں نے علم حاصل کرنے کے بعد سرہند میں ہی خدمات سر انجام دیں اور 10 دسمبر 1624 عیسوی کو وفات پا گئے۔ ان کا سلسلہ نسب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتا ہے اور سلسلہ بیت نقشبندی ہے۔ انہوں نے خواجہ باقی باللہ سے 36 سال بیعت حاصل کی اور دہلی کا سفر بھی کیا۔ اگر برصغیر کے حالات کی بات کی جائے تو اس میں آتا ہے کہ اس زمانے میں بادشاہ اکبر کی حکومت تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں اکبر بادشاہ کی حکومت تھی، اور اس نے اپنا ایک دین الہی وہاں پر قرار دیا۔ برصغیر میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے مذہب کو ملا کر بادشاہ اکبر نے ایک نیا دین بنا دیا، جسے دین الہی کہا جاتا ہے، جس میں دونوں مذاہب یعنی کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے مذاہب کو ملا کر دونوں کے رواج، رسم و رواج، جس کو اس نے چنا شامل کر لیا اور جس سے نکالنا چاہا نکال دیا۔ مجدد الف ثانی نے اسلام کو ایک مکمل طور پر عمل کرانے کا بیڑا اٹھایا تھا۔ چونکہ بادشاہ اکبر نے مسلمانوں کے لیے دشواری پیدا کر دی تھی، ان کا دین پر عمل کرنا مشکل کر دیا تھا، اس نے اپنا ایک دین الہی بنا لیا تھا۔ برصغیر میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے مذاہب کو ملا کر، رسم و رواج کو ملا کر ایک نیا دین بنا دیا، جسے دین الہی کہا جاتا تھا۔ تو اس وجہ سے مسلمانوں کی دین سے دوری ہونا شروع ہوگی، مسلمان دین سے دور ہونا شروع ہو گئے۔ مسلمان اکبر کے دین الہی کی وجہ سے اصل دین اسلام سے بھٹک رہے تھے، وہ اس کی اصل دین جو اسلام ہے اس کی تعلیمات اور دین الہی کی تعلیمات میں کنفیوز سے ہو گئے تھے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی تھا کہ مسلم علماء کی لاپرواہی تھی۔ مسلم علماء عیش پرست ہو گئے تھے، وہ اپنی عیش کرنے کے لیے اپنے آپ میں دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہو گئے، جس کی وجہ سے کیا ہوا، مسلمان اسلام سے دور ہو گئے۔ دین الہی کی وجہ سے اس وقت میں کیا ہوا کہ شرک بہت زیادہ عام ہو گیا، سورج، چاند اور دوسری اشیاء کی عبادات عام ہو رہی تھیں۔ مساجد کو دوسری عبادت گاہوں میں تبدیل کرنا شروع کر دیا گیا۔ اکبر نے حکم دیا کہ مساجد کو چرچ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، مندروں میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، اور دیگر عبادت گاہوں میں تبدیل کرنے کا حکم دیا۔ مسلمانوں کی عبادت میں دشواری پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ مسلمانوں کے لیے اپنے دین پر عمل کرنا، دین اسلام پر عمل کرنا نہایت ہی دشوار ہو گیا تھا۔ نماز اور روزہ کی حوصلہ شکنی کی گئی۔ مسلم عوام کی نماز اور روزہ اور دیگر عبادات کے حوالے سے حوصلہ شکنی کی گئی۔ نماز اور روزہ کو اس لیے منع کیا گیا کیونکہ یہ مشقت والا کام کہا جانے لگا۔ گائے کی قربانی پر پابندی لگا دی گئی کیونکہ بادشاہ اکبر ہندوؤں کی سائڈ پر زیادہ تھا، اس لیے ہندوؤں کی خوشی کے لیے اکبر نے گائے کی قربانی پر پابندی لگا دی، ان کی خوش بختی کے لیے۔ وحی اور قرآن کا انکار بھی کیا گیا۔ وحی اور قرآن کو اللہ کا کلام ماننے سے بادشاہ اکبر نے انکار کر دیا۔ اس وقت میں برائی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، طوائف خانے کی تعمیر کی گئی، بے حیائی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، شراب اور زنا کو عام کر دیا گیا۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بےحرمتی بھی کی جو بھی ان کا نام یعنی کہ کوئی اب اگر اپنا نام اپنے اولاد کا نام محمد رکھتا تو اس کا مذاق اڑایا جاتا اور اس پر ظلم و ستم کیا جاتا۔ موت کے بعد جزا و سزا سے انکار کر دیا گیا۔ سور اور کتے کو جائز حلال قرار دینا یہ بادشاہ اکبر کے دین الہی میں شامل تھا۔ اگر بات کریں کہ مجدد الف ثانی کے احیاء اسلام کی تحریک اور خدمات اور کاوشیں، تو اس میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے برصغیر میں اسلام کو دوبارہ زندہ کیا، نئی روح پھونکی دین میں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات میں اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلا آتا ہے دین الہی کی مخالفت کی۔ مجدد الف ثانی نے چونکہ دین کو مکمل طور پر عمل کرانے کا بیڑا اٹھایا تھا، اس لیے انہوں نے دین الہی کو ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ نے تمام لوگوں کو، تمام عوام کو، قوم کو قرآن و سنت پر عمل درآمد کرایا۔ نظریہ وحدت الوجود کی مخالفت کی۔ نظریہ وحدت الوجود کیا تھا؟ نظریہ وحدت الوجود میں یہ کہا گیا کہ ہر چیز خدا کی بنائی ہوئی ہے، اس لیے اس میں خدا نظر آتا ہے۔ دراصل مخلوق اور خالق کو ملا دیتے تھے، مخلوق اور خالق میں کوئی فرق نہ کیا جاتا تھا، اور اس طرح اللہ رب العزت کی ذات میں شرک کیا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے مجدد الف ثانی نے نظریہ وحدت الوجود کی مخالفت کی اور نظریہ وحدت الشعور کی پیشکش کی۔ نظریہ وحدت الشعور کے مطابق اللہ کی ذات جسم سے پاک ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، خالق اور مخلوق یکجا نہیں ہو سکتے، جبکہ خالق مخلوق کو بنانے والا ہے اور خالق افضل ہے۔ دین میں بدعات کی مخالفت کی، دین میں اضافے سے انکار کیا، اور پھر اسی معاملے میں دین کو پھیلانے کے معاملے میں مجدد الف ثانی نے بہت سے ملک گیر دورے کیے، درباری امرا، مولوی اور علماء رہنماؤں سے ملاقاتیں کیں اور دین کو پھیلانے کا بیڑا اٹھایا اور بادشاہ اکبر کی مخالفت کی۔ انہوں نے اپنے زمانے میں بہت سے خطوط اور کتابیں لکھی گئیں۔ ان کے خطوط کی تعداد 536 ہیں، اور انہوں نے جہانگیر جو مغلوں کے سلطنت میں سے ایک جانشین تھا اس کی اصلاح بھی کی۔